السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی بالکل، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بار اس میں کیا ہے۔ 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے سورۃ الناس کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں۔ تو یہ میں پڑھتی ہوں۔ بسمی نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ، الرحمانی بن مانگے دینے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ کل تو کہہ دے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بے ربی رب کی، الناسی انسان یا لوگ، مالکی بادشاہ، الناسی انسان یا لوگ، الہی معبود، الناسی انسان لوگ، من سے شرری برائی یا شر، الوسواسی وسوسے، الخناسی وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا، الذی وہ جو، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدوری سینے، الناسی انسان لوگ، من سے الجنتی جن، اور یہ جمع ہے جنوں کی، جن کی، وا اور، الناسی انسان لوگ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یعنی بڑے لوگوں میں سے، یا عوام الناس میں سے، یعنی عوام الناس کہتے ہیں عام انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں بچوں۔ غفرانک غفرانک ربنا ربنا وإلیک المصیر۔ وإلیک المصیر۔ جی اب میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، اور اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو بچوں یہ کتنی پیاری دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے اور آسانی سے ہم اسے یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی حدیث ہے۔ یہ 40 اطفال میں سے حدیث ہے۔ 40 اطفال، 40 آسان حدیثیں ہیں بچوں کے لیے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں سے یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ احفظ لسانک، اور اس کا ترجمہ ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں بچوں؟ اچھی اچھی باتیں کر کے۔ ہاں جی بالکل، زبان کی حفاظت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں اور برے لفظ نہ بولیں اس سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 بنیادی اخلاق ہیں جو، ان میں سے ایک خلق ہے نرم اور پاک زبان کا استعمال۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اردو الہام یاد کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سا الہام ہے۔ کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں،
تذکرہ صفحہ 586۔ اور اس کا مطلب ہے کشتیاں کسے کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں بچوں، کشتی کسے کہتے ہیں؟ شپ۔ ہاں جی، شپس ہوتی ہیں۔ اور کشتیاں کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ کشتی، کشتی کا پتہ ہے آپ کو؟ ایک گیم ہوتی ہے کشتی، جیسے ایک کبڈی ایک گیم ہے نا، جیسے ریسلنگ ہوتی ہے، اس طرح کی ایک گیم ہے کشتی، اس کو کہتے ہیں، یعنی لڑائی کرنا، اس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے الہام کا، جب حضرت مسیح موعود کو الہام ہوا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، یعنی ان دونوں جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں وہ جہازوں سے ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر بامز پھینکتا ہے نا، گنز سے ہوتی ہیں جنگیں، اور بڑی بڑی مشین گنز ہوتی ہیں۔ لیکن اس دور میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جب جنگیں ہوئیں بعد میں، تو وہ کشتیوں سے، یعنی شپس کے ذریعے سے ہوئیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی شپس ہوتی تھیں، تو ان کے ذریعے سے اٹیک کرتے تھا ایک ملک دوسرے ملک پہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 22واں شعر یاد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عیشا، آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں۔ حتى سنا بر كمثل هديكة عذب الموارد مثمر الأوسان۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ خشک زمین اس باغ کی مانند ہو گئی جس کے چشمے شیریں ہیں اور جس کی ڈالیاں پھلدار ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہو گئے کہ جیسے خشک زمین ہوتی ہے نا، وہ ایک باغ کی مانند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔